آج دیکھیں لوگ جب کوئی حج کر کر کے آتا ہے، کعبہ شریف کی زیارت کر کر کے آتا ہے، مدینہ طیبہ کی زیارت کر کر کے آتا ہے، آج لوگ ہمارے گھروں پر خاندان رشتہ دار میں آتے ہیں تو ہمارے دل میں یہ تمنا جاگتی ہے کہ یہ مدینہ طیبہ سے آیا ہے، ان گلیوں کو دیکھ کر کے آیا جن گلیوں میں میرے نبی گزرے ہیں، کعبہ شریف کو دیکھ کر کے آیا، وہ کعبہ شریف جو عظمت والا گھر ہے، تو انہیں دیکھ کر کے ہمارے دل میں تمنا جاگتی ہے کاش ہم بھی مدینہ طیبہ جائیں، کاش ہم بھی مکہ شریف جائیں، ہم بھی کعبہ شریف کی زیارت کر کر کے آئیں، ہم بھی جا کر کے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روضے انور کی زیارت کر کر کے آئیں۔ اگر کوئی شخص اس کے علاوہ اور کسی اچھی جگہوں پر گھومنے کے لیے جاتا تو ہماری بھی دل میں تمنا جاگتی کاش ہم بھی جائیں اور جگہ پر گھوم کر کے آئیں۔ اگر دنیاوی اعتبار سے اگر لوگ کہیں پر گھومنے جاتے ہیں اپنی خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے، جسم کو چین اور سکون دینے کے لیے جاتے ہیں، بڑی بڑی جگہوں پر جاتے ہیں، برفیلے علاقوں میں جاتے ہیں، تو ہمارے دل میں بھی تمنا یہ جاگتی ہے کاش ہم بھی جائیں۔ اگر کوئی عیش و آرام کی زندگی گزار رہا ہوتا ہے تو ہمارے دل میں تمنا یہ جاگتی ہے کاش ہم بھی اس کی طریقے سے، ہم بھی اسی طرح سے اپنی زندگی عیش و آرام والی بنا لیں۔ اگر کسی کے مکان اونچے ہوتے ہیں تو ہمارے دل میں تمنا جاگتی کاش ہم بھی اپنی بلڈنگوں کو اونچا بنائیں۔ تو ہماری تمنا اس وقت تو جاگتی ہے کہ لوگ وہاں گھوم کر کے آئے ہیں، ایسی زندگی گزار رہا ہے، سب میں گھوم رہا ہے، لیکن خدا کی قسم کبھی ہمارے دلوں میں یہ تمنا بھی جاگی ہے کہ کبھی ہمارے دلوں میں یہ تمنا جاگی کہ لوگ مسجد سے نماز پڑھ کر کے نکل رہے ہیں، ہمیں بھی اس کی طرح نمازی بننا ہے۔ لوگ اللہ کی بارگاہ میں سجدے کر رہے ہیں، ہمیں بھی سجدہ کرنے والا بننا ہے۔ لوگ اللہ کی بارگاہ میں اپنے سر کو جھکا رہے ہیں، کیا ہمیں بھی اس طرح سجدے جھکانے والا بننا ہے۔ لوگ اللہ کے گھر سے نکل رہے ہیں، کیا ہم بھی اس طریقے سے بنے کہ ہم بھی اللہ کے گھر سے نکلیں۔ 5 وقت نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہے، اللہ کے گھر سے نکلتا ہے، کہ کبھی ہم نے یہ سوچا کہ ہم بھی اللہ کے گھر میں جائیں۔ وہ لوگ جو نمازوں کو چھوڑتے ہیں، سنو علامہ ذہبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب الکبائر کے اندر 33ویں صفحے پر لکھتے ہیں اور نماز نہ پڑھنے کے بیان میں لکھتے ہیں کہ امام التابعین حضرت سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جس شخص نے فجر کی نماز چھوڑ دی یہاں تک کہ ظہر کا وقت آ گیا، اگر کسی نے ظہر کی نماز چھوڑ دی یہاں تک کہ عصر کا وقت آ گیا، عصر کی نماز چھوڑ دی یہاں تک کہ مغرب کا وقت آ گیا، مغرب کی نماز چھوڑ دی یہاں تک کہ عشاء کا وقت آ گیا، عشاء کی نماز چھوڑ دی یہاں تک کہ طلوع آفتاب ہو گیا، فجر کا وقت شروع ہو گیا، اس نے توبہ نہیں کی تو اللہ تبارک و تعالی نے اس سے مقام غے سے ڈرایا ہے۔ اور مقام غے یہ وہ جگہ ہے جہنم کی سب سے گہری وادی ہے کہ جس کا عذاب بڑا سخت ہے، جس کا ذائقہ بڑا برا ہے، یہ تو ان لوگوں کے لیے ہے۔ اور آتا حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ان لوگوں کے بارے میں پوچھا کہ جو لوگ نماز کو وقت نکال کر کے پڑھتے ہیں، وقت مؤخر کر کر پڑھتے ہیں، تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا سنے وہ لوگ جو نمازوں کو قضا کر کر کے پڑھتے ہیں، وقت نکال کر کے مؤخر کر کر کے پڑھتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا وہ لوگ نمازی تو ہیں کہ نماز کو وقت نکال کر کے ادا کر رہے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کو ویل سے ڈرایا ہے، اور ویل یہ سخت عذاب ہے، یہ وہ سخت عذاب ہے کہ جہنم میں ایک گہری وادی ہے، اور ایسی وادی ہے جہنم کے اندر اگر اس میں دنیا کے پہاڑ چلائے جائے، دنیا کے پتھروں کو ڈالا جائے تو اس کی گرمی سے پگھل جائیں گے پہاڑ، دنیا کے اندر جتنے بھی تمام کے تمام پہاڑ پگھل جائیں گے۔ تو اس وادی میں اس کا ذائقہ بہت برا ہے، اس وادی میں ان لوگوں کو ڈالا جائے گا جو نمازوں کو مؤخر کرتے ہیں، نمازوں کو قضا کرتے ہیں، مگر وہ لوگ جو نمازوں کو قضا کر کر کے پڑھتے ہیں انہیں توبہ کرنی چاہیے، اپنی گناہ پر شرمندگی اختیار کرنی چاہیے، رب کی بارگاہ میں توبہ کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں 5 وقت نمازی بنائے۔ نمازوں کو ہی پڑھنے میں نمازی دیر کرتے ہیں، تبھی انصاف کرنے میں بھی قاضی دیر کرتے ہیں۔ اللہ کی پناہ، اللہ ہم سب کو اپنی بارگاہ میں سجدے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔